سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ هو الذي يصلي عليكم، اللہ وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، پہلا بول ان کا جس دن وہ اللہ سے ملیں گے وہ سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اس نے ان کے لیے عزت والا اجر۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا اور صبح و شام اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی دکھ تمہیں پہنچے، جسمانی ہو، روحانی ہو، ذہنی ہو، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، تو اس وقت میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، یہ تمہارے لیے انتہائی سکون کا باعث ہوگا، اور اس سے تمہارے دل کو تسلی ہوگی، تمہاری ہمت بڑھے گی۔ اسی بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت وہی اللہ رب العالمین ہے، یصلی علیکم، جو تم پہ رحمت نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی۔ یصلی یہ لفظ صلاۃ سے ہے، جس کا معنی مختلف ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، رحمت بھیجنا، جس طرح کہ اسی صورت میں اگلے صفحے پہ آ رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، تو وہاں اللہ کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ خود رحمت نازل کرتے ہیں۔ جب میرے آپ کی طرف صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے درود پڑھنا، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ پڑھو، اس کا معنی کیا ہے؟ درود پڑھو۔ ہم دعا کرتے اللہ پاک سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرمائے۔ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، جب فرشتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے اسی لفظ کی، فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف اسی لفظ کی نسبت ہوتی ہے تو اللہ نے تو کسی سے دعا نہیں کرنی،
تو پھر معنی ہوتا ہے اللہ خود رحمت بھیجتے۔ تو گویا یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کئی معنوں کو مشترک ہے، کئی معنوں کو مشترک ہے۔ یا اللہ پاک نے یہی ایک لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، فرشتوں کے لیے بھی۔ اللہ وہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وہ ملائکتہ، اور فرشتے وہ ہیں جو تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے۔ لفظ ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ جڑے گا تو معنی ہوگا رحمت بھیجنا، فرشتوں کے ساتھ جڑے گا تو معنی ہوگا رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا۔ تو اللہ پاک رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جنہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں، اور جو شخص گناہوں سے جتنا پاک ہوتا ہے اس کی دعا میں اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے، اس کی دعا اتنی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی۔ جو شخص حرام غذا سے بچتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں میں اثر رکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جس کے بال بھی بکھرے ہوئے، کپڑے بھی گرد آلود، مسافرانہ حالت، یعنی ایسی حالت ہے جس پہ کسی بھی آدمی کو ترس آ جاتا ہے، اور مسافر کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں آپ نے فرمایا وہ اللہ سے دعا کرتا ہوا کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پانی حرام ہے، پینا حرام ہے، اور اس کا لباس حرام ہے۔ حرام غذا کا یہ اثر ہے کہ دعاؤں سے قبولیت کا اثر نکل جاتا ہے۔ تو فرشتے چونکہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ان کی دعائیں قبول ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ تو فرشتے ایمان والو تمہارے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، فرشتوں کی دعا لینے کا بڑا ہی آسان طریقہ، بڑا آسان طریقہ۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، غیب میں ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اپنے بھائی کے لیے فرمایا جب کوئی آدمی تنہائی میں بیٹھ کے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اس کو بھی عطا فرما۔ فرشتے کی دعا مل جاتی ہے، اور ہماری دعا اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، لیکن فرشتے کی دعا تو مستجاب ہے، وہ تو قبول ہوتی ہوتی۔ تو اس لیے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، بتائے بغیر دعا کیا کریں، اللہ پاک وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول کرے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو تم پہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ میرے محترم دوستو، باطل ایک اندھیرا ہے، اس کے مقابلے میں حق ایک اجالا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ یہ رحمت فرما دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں باطل کے اندھیروں سے نکال کے حق کے اجالوں میں لے آتے ہیں، روشنی میں لے آتے ہیں۔ باطل کی جتنی شکلیں ہیں، وہ بدعات کی شکل میں ہو تو وہ اندھیرا ہے، اور اس کے مقابلے میں اجالا سنت ہے۔ وہ کفر کی شکل میں ہو تو وہ اندھیرا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام ایک اجالا ہے۔ وہ باطل شرک کی شکل میں ہو تو وہ اندھیرا ہے، اور اس کے مقابلے میں توحید ایک اجالا ہے۔ وہ باطل اللہ کی پہچان نہ ہونے کی صورت میں ہو، اللہ کو جانتا ہی نہیں کوئی بندہ، یہ ایک اندھیرا ہے۔
اور کسی کو معرفت الہی نصیب ہو جائے تو یہ ایک اجالا ہے۔ تو ان سارے اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں یہ خاص رحمت تم پہ اس لیے نازل کرتا ہوں تاکہ دنیا جہان کے تمام اندھیروں سے تمہیں نکال کے میں حق کی روشنی کے اندر تمہیں لے۔ اور یہاں اگر الفاظ پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ظلمات جمع کا لفظ ہے اور نور واحد کا لفظ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اندھیرے دنیا کے اندر کئی قسم کے ہیں، روشنی ایک ہی ہے، روشنی ایک ہی ہے۔ اندھیرا تو کفر بھی اندھیرا ہے، شرک بھی اندھیرا ہے، بدعت بھی اندھیرا ہے، جہالت بھی اندھیرا ہے، اور معرفت الہی کا نہ ہونا یہ بھی ایک اندھیرا ہے۔ اور ان سب کے مقابلے میں اجالا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے چلنا، یہ نور ہے، یہ اجالا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے حق سامنے ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا یا ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایسے ماحول میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ مجھے حق کا حق ہونا سمجھا دے، دکھا دے مجھے کہ حق کیا ہے، اور اس کی پھر اتباع کی توفیق نصیب فرما دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور اے اللہ مجھے باطل کا باطل ہونا سمجھا دے، دکھا دے مجھے کہ یہ چیز باطل ہے، یہ غلط ہے، اور پھر اے اللہ مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حق کو باطل سمجھ رہے ہیں اور باطل کو حق سمجھ رہے ہیں، غلط ان کو صحیح لگ رہا ہے اور جو صحیح ہے وہ غلط لگ رہا ہے، جو درست سمت ہے اس کو وہ سمجھ رہے ہیں یہ غلط راستہ ہے، اور جو غلط راستہ ہے اس پہ ایسے بھاگے دوڑے چلے جا رہے کہ جیسے حق کا راستہ یہی۔ تو میرے محترم دوستو، اس ماحول میں بالخصوص اللہ سے یہ دعا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یا اللہ تو ہمیں باطل کے اندھیروں سے نکال کے حق کی روشنی کے اندر لے آ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کان بالمؤمنین رحیما، اللہ تو ایمان والوں پہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ رحمان کا معنی رحمت عامہ، عام رحمت، جو مسلمان پہ بھی ہے کافر پہ بھی ہے، وہ ہر ایک پہ ہے۔ اور رحیم کا معنی خاص رحمت، اور یہ جو خاص رحمت ہے یہ صرف مسلمان کے لیے ہے، یہ کافر کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے اللہ پاک کو یوں مخاطب کیا، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ دنیا کے اندر تو اللہ کی صفت رحمان غالب ہے کہ ہر ایک پہ اللہ مہربان، کافر کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے، اس کو بھی لباس دے رہا ہے، اس کو بھی نعمتوں سے نواز رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، سب پہ رحمت۔ لیکن جب آخرت کا دن ہوگا تو وہاں اللہ کی رحمت صرف کن کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے ہوگی، وہاں کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تو ایمان والوں کے لیے بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحیم ہے۔ اور فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن یہ لوگ ایمان والے اللہ سے ملیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، تو جو پہلا بول آپس میں بولا جائے گا، پہلا بول، عربی زبان کے اندر اس کو تحیہ کہتے ہیں، جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے وہاں جب ایمان والے اللہ سے ملیں گے
تو پہلی ملاقات میں پہلا بول ہی سلام ہوگا، پہلا بول ہی سلام ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہی ہدایت ہمیں یہاں پہ بھی ہے کہ جب ہم آپس میں ملیں تو ہم سب سے پہلے کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادت بنائیں اس کی، میرے عزیز طلبہ، اس کی عادت بنائیں۔ کسی سے بھی ملے، بڑا ہو چھوٹا ہو، سب سے پہلے ہماری زبان پہ لفظ آنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آپ ارشاد فرماتے لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور فرمایا اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم حاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جب تم اس عمل کو کرو تم آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی تمہاری، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان ملے گا، ایمان ملے گا تو جنت ملے گی۔ صحابہ نے کہا جی ضرور، ارشاد فرمائے، تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی عادت تھی کہ دائیں بائیں جہاں کہیں سے بھی ایک دوسرے سے ملتے تو السلام علیکم السلام علیکم، صرف ہاتھ ملانے پہ اکتفا نہیں کرتے تھے۔ ہماری آج عادت بن گئی بس صرف ہاتھ ملا لیتے ہیں، ہاتھ ملانا بھی سنت ہے لیکن اس کے ساتھ السلام علیکم کہنا یہ بھی سنت ہے، اور اس پہ نیکیوں کا وعدہ ہے۔ فرمایا السلام علیکم کہے گا 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہے گا تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہے گا تو 30 نیکیاں۔ ایک سلام کرنے پہ بھی اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائے۔ پھر دنیا میں بھی یہی ہونا چاہیے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا جس دن ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں جب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، موت کا فرشتہ ایمان والوں کی جان لینے کے لیے آتا ہے تو آ کر پہلے کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا، یعنی اللہ کی ملاقات کا پہلا بول وہ آ کے کہے گا کہ جی اللہ نے آپ کو سلام بھیجا۔ بعض علماء فرماتے کہ جب یہ انسان قبر میں سے اٹھے گا ایمان والا تو اس وقت اللہ پاک اس کو سلام کرے، اللہ کی طرف سے اس کو سلام بھیجا جائے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت میں جب یہ لوگ داخل ہوں گے تو جنت میں پہلے داخلے کے وقت سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام بھیجا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جنت میں اور کوئی بول نہیں ہوگا الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی اور سلامتی کی باتیں ہی ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها، کہ تم پر سلامتی ہو، ہمیشہ خوش رہو، جاؤ جنت میں داخل ہو۔ تو ہر ایک کے ساتھ سلامتی کے بول، السلام علیکم جب کہے تو یہ مفہوم دل دماغ میں رکھ کے کہیں کہ میری طرف سے جسمانی زبانی ہر طرح کی تکلیفوں سے تم سلامتی میں ہو، نہ میں تمہیں ہاتھ سے تکلیف دوں گا نہ زبان سے تکلیف دوں گا۔ السلام علیکم کا مفہوم یہ ہے میری طرف سے تم ہر طرح کی تکلیف سے سلامتی میں ہو۔ یہ مفہوم دل دماغ میں رکھ کے ہم ایک دوسرے کو سلام کیا، یہ ایک رسم نہیں ہے محض، بس ایک رسم بنا لی السلام علیکم السلام علیکم، رسم نہیں، یہ بات دل دماغ میں رکھ کے کہ میری طرف سے آپ کو دلی ذہنی زبانی ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ میری طرف سے سلامتی میں۔ اللہ پاک فرماتے اللہ کی طرف سے یہ پہلا بول ان کا یہی ہوگا کہ سلام ہو، اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ایسے ایمان والوں کے لیے بڑے عزت والا اجر تیار کر رکھا، اجرن کریمہ،
اجر ہے، لیکن اجر ایسے بھی اجر بھی ہوتا ہے جیسے لوگ آج کل ملازموں کو تنخواہ دیتے ہیں، بےعزتی کر کے دے دیتے یا بیہودہ طریقے سے دے دیتے، اجر تو مل گیا لیکن بےعزتی کر کے چار باتیں سن کے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے اجر نہیں دوں گا، میں تو اجرن کریمہ، اجر دوں گا باعزت طریقے سے، اجر احترام کے ساتھ اجر دوں گا، عزت کے ساتھ اجر دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین بڑے قدردان ہے، ہم اللہ سے لینے والے بنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت کو دل میں رکھیں، جو اس سورت کا مرکزی موضوع اور مضمون ہے۔ یہ چند ہدایات درمیان میں اللہ پاک نے ارشاد فرما کے اس کے بعد پھر اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا، جن کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم